جی اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں اور عمران ریاض خان کو جس طرح سے اٹھایا گیا ہے، کیونکہ اس کو گرفتاری تو نہیں کہیں گے، اٹھایا گیا ہے، اور شیخ رشید صاحب کو بھی ان کے گھر میں گھس کے اور جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، اس حوالے سے زمان پارک میں جو یہاں پر خواتین ہیں وہ کیا اپنی رائے رکھتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی؟ یہ اس پہ کہنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں، خوف پھیلانے کی اسٹریٹجیز ہیں. وہ صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میسج تو ہے پی ٹی آئی کے لیے ان جنرل اور عمران خان صاحب کے لیے ان اسپیسیفک، کہ یہ دیکھیں جو آپ کے نیچے بندے ہم ان کا کیسے ان کو ذلیل کر رہے ہیں یا کس طرح سے ہم ان کو خوار کر رہے ہیں. تو ان کو یہ بات نہیں پتہ کہ اس طرح سے خوف نہیں پھیلتا ہوتا، اور خوف سے کوئی ڈر کے گھر میں بیٹھے گا بھی نہیں. جس کو یہ اٹھاتے ہیں، جس کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ بندہ نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. اس سے پہلے وہ اس کو چند لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو لاکھوں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. عمران ریاض کی آپ ایگزامپل لے دیں، لاسٹ سمرز میں اس کو جب انہوں نے اریسٹ کیا تھا، تو اس سے پہلے چونکہ میں اس کی ریگولر ویور ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اس سے پہلے اس کے میرا خیال ہے ہارڈلی 2 ملین یا کوئی اس طرح سے 1.5 1.7 ملین ویورز ہوتے تھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ یک دم سے اس نے 3.5 3.6 ملین کے اوپر جمپ ماری ہے ود ان 2 days. تو یہ اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ ذلیل کر رہے ہیں. لوگوں کو سب پتہ ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور یہ جتنا مرضی جھوٹ کو لپا پوتی کر کے میک اپ کر کے اس کو گرے ایریا میں ڈالنے کے لیے کوشش کریں، وہ انشاءاللہ بلیک میں ہی رہے گا کیونکہ وہ جھوٹ ہے. مجھے یہ بتائیں، ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، ایک طرف اکانومی کی صورتحال ہے، ایک طرف دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ڈالر کو آپ دیکھ لیں، روپے کی قدر کتنی نیچے چلی گئی. دوسری طرف جب ہم یہاں اپنی حکومت کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں معیشت کے لیے، تو وہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، گھروں میں گھس رہے ہیں، دیواریں پھلانگ رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں پلٹ کے آنا. اب ان کو پتہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے ایکچولی تو وہ اس کام کے لیے آئے ہی نہیں تھے. کون یہاں پہ معیشت ٹھیک کرنے آیا تھا؟ کون یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لینے کے لیے آیا تھا؟ کوئی بھی نہیں. یہ تو ان کا ایجنڈا ہی نہیں تھا. ایجنڈا ان کا جو تھا وہ انہوں نے پورا کر لیا ہے، اور اب وہ اس کو ایک سچویشن کو پلٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، فیئر کریٹ کر کے کہ ہمیں ایکسپوز. تو یہ وہ ہو گئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہو گئے ہیں. اور وہ اس کے اوپر اب جس کو کہتے ہیں نا، وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ایک بڑا ان کا پاپولر فریز ہے کہ مٹی پاؤ. اب وہ سارے کیے دھرے پہ نا مٹی ڈالنے کی کوشش کریں، وہ ڈلنی نہیں ہے. ٹھیک، وہ ڈلنی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ کیا اسلام آباد پولیس نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے رات کو دیواریں پھلانگ کے لوگوں کے کمروں میں گھسنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ جی یہ ان کو نا باقاعدہ ایک شیڈیول دیا گیا ہے ٹریس پاسنگ کرنے کا، لا قانونیت کرنے کا، ایک ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. تو یہ ٹریننگ اس لیے دی گئی ہے کہ شاید ہم اس طرح سے پی ٹی آئی ورکرز کو ڈسپرس کر دیں گے، لیکن دے آر ان ویری مسٹیک. دے آر فیلنگ آئی ٹیل دیم they are in a very heavy mistake. In the other words, we are united more than the previous condition. ہم اور زیادہ متحد ہو گئے ہیں. ان کے ٹریس پاسنگ کرنا، فیک رجسٹریشنز کرنا، یہ پرانا ہتھ کنڈا ہے. ایک عام شخص کی پراپرٹی لوٹنی ہو، دکان مکان، تو اس پہ 5-6 یہ فیک جو ہے لڑائی جھگڑے کے پرچے کروا دیتے ہیں، اور وہ اپنے کرمنل کیسز کی پروسیڈنگ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اس کے سول پراپرٹی کو نا لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، عدم پیروی خارج کروا کے، یا کیونکہ ان کا لیگل رائٹ تو کریٹ نہیں ہو رہا ہوتا. تو اب تو انہوں نے ملک لوٹنا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے جو لیڈران ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہے، ان پہ یہ وقتاً فوقتاً پرچے تو کروائیں گے کہ شاید یہ جو ہے نا باقی جو پی ٹی آئی لورس ہے، پی ٹی آئی سپورٹرس ہیں، وہ ڈر جائیں گے. لیکن 26 سال کی محنت میں ہمارے خان نے ہمارا خوف کا بت توڑ دیا ہے. آپ کی ٹریننگ ہو گئی ہے، اب کوئی خوف کی بات نہیں؟ اب کوئی خوف کا بات. مجھے بتائیں، یہ شیخ رشید صاحب کو جب اریسٹ کیا تو کہا کہ نشے میں تھے، شراب کی بوتل برآمد کر لی ہے. یہ پی ٹی آئی والوں کی کیا ساکھ خراب کرنے کی کچھ کوشش؟ بھی ہم پہ کر سکتے ہیں. یہ تو اسلحہ بھی ڈال سکتے ہیں ہم پہ کہ اسلحہ ڈال دیا. ہاں وٹ ایور. ہم ان سے اب ڈرتے نہیں ہیں. ہم یہ اس دیوار سے مضبوط ہم دیوار ہیں. یہ جو عمران خان کے گھر کے باہر ہے، اسے مضبوط ان کو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. ہمیں یہ مزید اسٹرانگ کر رہے ہیں. ہم پہلے اتنے اسٹرانگ نہیں تھے جتنے اب ہو گئے، اور ہم نے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ.
تو جس طرح سے اریسٹ ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی گرفتاریاں ہوں گی، شاید خان صاحب تک تو ابھی نہ آئے مگر جو باقی رہنما ہیں ان کو آہستہ آہستہ سب کو گرفتار کیا جائے گا ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے. ہاں کر لیں، کوئی بات نہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہم ڈراووں میں نہیں ان کے آتے، ہم اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ہم سب اریسٹ کے لیے تیار ہیں، ہمیں بھی کریں، ہمیں بھی جیلوں میں ڈالیں، ہم بھی جانے کو تیار ہیں. ہمیں اور بہادر کر دیا انہوں نے ان چیز یہ ہتھ کنڈے کر کے ایسے. کب تک بیٹھے رہیں گے ادھر ہی؟ یہ جب تک ہم اپنے ان کی پروٹیکشن ہم نے خان کی دینی ہے، ہمیں رکھل ہم اپنی زندگی بھر کریں گے ان کی پروٹیکشن، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے. جب تک الیکشن نہیں ہوتا یہ خوف تو رہے گا کہ خان صاحب کو آج گرفتار کیا کل گرفتار کیا، تو کیا جب تک الیکشنز کا اعلان نہیں ہوتا یہیں بیٹھے رہیں گے؟ بیٹھے رہیں گے. اب یہ بنی گالا جائیں گے، ہم وہاں بھی جا کے بیٹھے رہیں گے. ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے لیڈر کو، اور انشاءاللہ جب تک ہمارا اللہ نہیں چاہے گا ان پہ کوئی آنچ نہیں ہم آنے دیں گے، کبھی نہیں آنچ. ٹھیک ہے، آپ بھی کچھ کہنا پہلے ان سے کرنا. آئیے. السلام علیکم سیمی صاحب. کیسے آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی ٹھیک ٹھاک. دیکھیں حوصلے بلند ہیں، جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، ہم اپنے پاکستان کے لیے یہ ایک جنگ لڑیں گے، آزادی کی جنگ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب خواتین، ہمارے بھائی بچے دن رات یہاں موجود ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو آمریت کا دور آ گیا، یہ جمہوریت کی آڑ میں بدترین آمریت کا دور ہے. رات کے اندھیرے میں ایسے ایسے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ایکس پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا جا رہا ہے، بغیر کسی وارنٹ کے اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ کبھی صحافیوں کو، کبھی سیاستدانوں کو، اور جو دہشت گرد ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. پشاور میں 100 مسجد میں نمازیوں کو شہید کیا گیا، ان کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. انہوں نے پھر بھی لگے ہوئے، اب ان کی ساری پولیس فورس، ساری ان کی سیکیورٹی ہمیں پکڑنے پہ. پی ٹی آئی کے لوگوں کو، عمران خان کو اریسٹ کر لو. اتنا انہیں ڈر اور خوف ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ان کو نہیں چھوڑے گا، جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ نہیں بچیں گے. اس ڈر سے وہ ہمیں اس طرح تنگ کر رہے ہیں. لیکن ہم بھی اگر آج ہم نہ کھڑے ہوئے تو ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ ہم ان کے بچوں کے محکوم ہوں گے. ہمارے بچے وہ ہم بالکل نہیں چاہتے. ہم آزادی چاہتے ہیں، ہر قسم کی قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. جو مدینہ کی ریاست کا خواب خان صاحب دکھا رہے ہیں اس میں سب کے ایکول حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ بہت امیر ہو چاہے بہت غریب ہو، سب کو ایک رائٹ ملے. سیمی صاحب مجھے یہ بتائیں، ابھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے رات کے اندھیرے میں دیواریں ایک کودی جاتی ہیں، گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، بیڈ رومز میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو ایک نیو نارمل بنتا جا رہا ہے، عدلیہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ قانون کہاں ہے؟ یہی تو اسی قانون کی بالادستی کی جنگ خان صاحب نے 26 سال پہلے شروع کی تھی، اور افسوس ہے کہ ابھی تک ہم اس کو آزاد نہیں کر پائے. عدلیہ کے میں بار بار ریکویسٹ کروں گی، چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گی، خدایا آپ سو موٹس لیں، یہ عوام کے لیے سوچیں. آپ صرف جو ہے نا چند لوگوں کا نہ سوچیں، نہ خوف کے بت توڑ دیں. آپ حق اور سچ کا فیصلہ کریں، حق اور سچ کا ساتھ دیں. قانون کی یہ بنانا ریپبلک ہے، یہ جنگل ہے، یہ کیا قانون ہے ادھر؟ یعنی کہ اندھیروں میں چار دیواری کی کوئی عزت نہیں ہے. رات کے اندھیروں میں آتے ہیں، خواتین کو بھی اب ہراساں کیا جا رہا ہے. ہماری ایک ایم این اے، ایکس ایم این اے کو بھی ایف آئی آر درج ہو گئی کہ اس نے یہ فریڈم آف اسپیچ تو ہر جمہوری معاشرے میں ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے. انہوں نے ایسی کون سی کوئی بات کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی ادارے کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ہمیں ہراساں کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں چیف جسٹس سے، عدلیہ سے درخواست کریں گے خدا کے لیے آپ اس پہ ایکشن لیں. ایک میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے کہ شیخ رشید صاحب کو منڈے تک کچھ نہیں کہا جائے گا. اس سے پہلے جب فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے ان کو پیش کرنے کے، پھر بھی اسلام آباد لے جایا گیا. یہ کون ہے جس کے آگے کورٹ کے آرڈرز بھی کوئی معنی نہیں رکھتے؟ جی یہی تو بات ہے. یہ کون ادارے ہیں، کون سے ادارے ہیں جو جن کے آگے ہمارے حکمران بھی چپ ہیں، ہماری عدلیہ بھی بک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے ورڈکٹ چینج کر دیتے ہیں. اسی کو بے نقاب کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ سب نکل آئیں، اور اب اس کو بے نقاب کرنا ہے ہم نے، ورنہ یہ انقلاب آئے گا. اگر یہ لوگ نہیں سدھریں گے تو انقلاب کی طرف جا رہا ہے ملک. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ. جی، اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں اور جو گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں عمران ریاض خان صاحب کی اور شیخ رشید احمد صاحب کی، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی کہیے. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو گندی حکومت آئی ہے، کیا کہتے ہیں، اپنا کرپٹ حکومت اور کرپٹ وہ اپنا جج وغیرہ ہیں جو ہے سب، تو یہ نہیں ہم چلنے دیں گے. ہمیں تحریک انصاف سے کام لینا چاہیے. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے ان کا. آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور آپ کو پی ٹی آئی سے امید ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہنا چاہتی ہوں
अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम मैं कहती हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे आप नौजवान बेटियाँ निकलती हैं घर से, आपकी ड्यूटी है, तो लेकिन मैं खुश हूँ इस बात पे कि आप इमरान खान के लिए इधर आई हैं, उनके बयान लेने के लिए आई हैं, हमसे पूछने के लिए आई हैं। हमें खुशी होती है जब इमरान खान का नाम लेते हैं, हमें उसके नाम से इश्क है, उसके नाम से प्यार है, हम उसकी माएँ हैं, हम उसकी बहनें हैं, उसकी बेटियाँ हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसे प्यार करते हैं। तो देखिए ये एक कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको कोई बेफजूल प्यार करेगा। कुछ उसमें नज़र आता है, बूढ़े लोग हैं, व्हील चेयर पे आ रहे हैं, उनमें कुछ नज़र आता है तो तब भी उसके पीछे कोई जा रहा है ना, नहीं तो ना कोई जाए उसके पीछे। देखिए नवाज शरीफ उधर बैठे, नवाज शरीफ उधर बैठे हैं, अब मरीम नवाज आई है तो देखे क्या लेके आई है, अपनी सूरत चेंज करवा के आई है, तो ये तो कोई बात नहीं है, सर्जरी करवा के आई है, तो उसकी तो खुद ही पहले ही अच्छी थी शक्ल। तो जो अल्लाह ने बनाई है उससे बढ़ के क्या हो सकता है, ठीक है। हम अल्लाह की बनाई हुई हाथ की चीज़ों को हम खुद ख़राब करेंगे तो अल्लाह खुश होगा, कभी भी नहीं होगा। इसी तरह हम कहते हैं कि अल्लाह की बनाई हुई, अल्लाह से नहीं डरते तो लोगों से क्या डरेंगे, बंदों से डरना चाहिए। तो मेरी ये उम्मीद है कि हमें अच्छा फैसला मिले, इलेक्शन करवाएं, मुल्क बचाएं। ठीक है, इलेक्शन करवाएं, मुल्क बचाएं। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और मैं जब भी एंड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं या बाहर भी हमने देखा लोगों के जज्बात इतने भड़के हुए हैं कि हर कोई बात करना चाहता है। तो बहरहाल जो भी कोई अपडेट्स होंगी उससे आपको आगाह रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।